ظفر سے پہلے میں ملا دیا۔ ظفر کو بادشاہ بنایا ہوا ہے، بادشاہ ظفر میں کیا ہو گیا؟ یہ بادشاہی حضور سے صدقے ملی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں مدینہ پاک میں بیٹھا تھا، اچانک دیکھتا ہوں ایک شخص بالٹی اٹھائے حضور کے مدینے کے مہمان کو پانی پلا رہا۔ سبحان اللہ۔ میں نے غور کیا کہ یہ تو مجھے محمود غزنوی لگ رہا ہے اور یہاں لگوٹا بنا ہوا ہے۔ اس نے جرأت سے پوچھو محمود غزنوی جانتے ہیں نا، بڑے بادشاہ گزرے۔ ان کو گمان ہوا کہ یہ تو محمود غزنوی ہے، دھوتی پہنی ہوئی ہے، جیکٹ چھوٹی بازو والی کٹی پہنی ہوئی ہے، بالٹی اٹھائی ہوئی ہے، یہ حضور کے غلاموں کو مدینے والوں کو پانی پلا رہا ہے۔ اس نے جرأت پوچھ لیا کہ مجھے آپ محمود غزنوی لگ رہے ہیں۔ بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا جی ہاں میں ہوں تو محمود غزنوی مرفوع، یہاں میں گداگر ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر محمود غزنوی ہو تو یہاں تو میں گدا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا تو مصر کا شہنشاہ آ رہا ہے، بڑے تاج و ساز کے ساتھ آ رہا اور بڑے دبدبے کے ساتھ آ رہا، سونے کے تاج پڑے ہوئے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تاج اور یہ مدینہ حضور کے سامنے اتنی گستاخی، یہ لباس پہن کر میرے مصطفیٰ کے دربار میں آئے ہیں۔ کیا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ میں ہوں تو مصر کا بادشاہ، مگر یہ شہنشاہ لباس مصطفیٰ نے پہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سونے الفاظ میں لکھو نا، ہوں تو بادشاہ، یہ سونا تاج بھی مصطفیٰ نے پہنایا ہے، یہ لباس بھی مجھے مصطفیٰ نے دیا ہے، آج پہن کر آیا ہوں مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے، تاکہ مصطفیٰ دیکھیں یا رسول اللہ وہ جو لباس آپ نے مجھے شہنشاہی دیا ہے آج پہن کر آیا ہوں دیکھ لے۔ تو میرے دوستو یہ شہنشاہ وہاں گداگر بن کے آتے ہیں، وہاں شہنشاہ بن کر نہیں آتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کی دربار میں جو آتا ہے وہ گداگر ہوتا ہے۔ ارے شہنشاہ ہے اپنے علاقے کا ہے، اگر محدث ہے اپنے علاقہ کا ہے، مفتی ہے اپنے علاقہ کا ہے، عالم اور امام اپنے علاقہ کا ہے۔ تو مصطفیٰ کی دربار میں جہاں تو غلام ہے، وہ غلام ہے، نوکر ہے۔ حضور کی دربار میں تو آواز کرنے کی اجازت نہیں ہے، کعبے میں رو رہا کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، مگر مصطفیٰ کے دربار میں آواز نہیں کریں، قرآن منع کرتا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو رب نے